ایک آدمی اپنی بیٹی کا سننے میں آیا کہ لڑکا پڑھ کر آیا ہے، ایم میں ہے، لڑکا باہر سے پڑھ کر آیا ہے، سنسکرت پڑھ کر آیا ہے، تو سوچا کہ ہماری بیٹی اکلوتی بیٹی ہے، وہ بھی باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اگر بیاہ ہو جاتا بہت اچھا رہتا۔ اپنی بیٹی کا فوٹو لیا، ایک آدمی کو ساتھ لیا، دیکھے چلو تو چلو، چلو تو چلو، چلا کہاں جانا ہے؟ بولا چلا نہیں مجگواں۔ ایک لڑکا جی باپا کا اکلوتا بیٹا جی، بہت اچھی فیملی ہے، لڑکا پڑھ کر آیا ہے، سنسکرت پڑھ کر آیا ہے، اگر اس لڑکے سے میری بیٹی کی شادی ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ چلا شام کو گھر پہنچا، سلام دعا ہوئی، کہاں سے آئے؟ بولے ہم لوگ بواری سے آئے ہیں۔ اللہ بہت اچھا، بیٹھے، کیا بات ہے؟ بولے کہ بات یہی ہے میری اکلوتی بیٹی ہے، آپ کا بھی اکلوتا بیٹا ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، آپ جو مانگیے گا ہم دے دیں گے، رشتہ کریں گے؟ تو لڑکا والا بولا کہ ہم پہلے آپ کی لڑکی کو دیکھیں گے۔ بولا لیجیے یہ فوٹو دیکھ لیجیے، فوٹو دیکھ لیجیے۔ تو لڑکا والا بیٹا والا فوٹو دیکھا تو لڑکی اچھی تھی، پسند آ گئی، تو بولا کہ ہم کو پسند ہے، بولا کہ میرا بیٹا کو دکھا دیے، میرا بیٹا بھی پسند کرے گا۔ بیٹا جو اس لڑکے سے شادی ہونے والی تھی لڑکا کو بھی دکھایا، لڑکا بھی دیکھ کے بولا کہ ابا لڑکی فائنل ہے، ہم تیار ہیں۔ بات ہو گئی، لڑکی والا بڑا خوش ہوا کہ باپ نے بھی پسند کر لیا، بیٹے بھی نہیں پسند کر لیا، تو اب کچھ لین دین کی بات کر لے، کی لیتی نہیں لیتی؟ تو سمدھی پوجل کی سمدھی جہیزہ میں کی لیتی؟ بولا نہیں ہمارا کچھ نہیں چاہیے، لڑکا سے پوچھ لیے وہ کیا لے گا۔ تو لڑکا کو سامنے بٹھایا تو لڑکا کو پوچھا، اے بیٹا کیا لے گا؟ ٹائٹن کی گھڑی لے گا کہ سوناٹا گھڑی لے گا، کیا لے گا بولو؟ یہ لڑکا سنسکرت میں بولا نا، بولا کی بولی ہو؟ نہ بولی کہ ہاں بولی؟ اس کے ساتھ میں جو آدمی آیا تھا اس کو بولا کہ سنسکرتم بولی سے تے پھر پوچھا، سمجھا ہم نے تو سنسکرت۔ بولے بیٹا کی لیے؟ فریج لیے، فریج؟ تو لڑکا بولا نا، بولا یہ ہو اتنا بھی بولی جی، ہاں بھی بولی جی ہو، سمجھ ہم کی رنگے تھے۔ بولا پھر پوچھا اے بیٹا کیا لے گا؟ واشنگ مشین لے گا، واشنگ مشین؟ تو لڑکا بولا نا۔ تو لڑکی والا کو غصہ آ گیا، لڑکی والا بولا کہ بیٹا کھل کے بولو کیا لے گا، میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کھل کے بولو کیا لے گا؟ یہ لڑکا بولا یا ماں۔ اب بات سمجھو گئی کہ یا ماں لیتی۔ اللہ سوال کرے گا، اس لیے میرے بچوں نوجوانوں گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے بچو، موت پیچھے کھڑی ہے، کب موت آ جائے کہنا مشکل ہے، اس لیے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ 3 بول بولنا ہے انشاءاللہ میرے گناہ نوجوانوں، 3 بولو۔ گناہ سے اگر یہ زمین سے لے کر آسمان تک تمہارا گناہ بھر گیا ہے، سمندر کے جھاگ سے بڑا تمہارا گناہ کیوں نہیں ہے؟ درختوں کے پتوں سے بڑا تمہارا گناہ کیوں نہیں ہے؟ زمین کے ذرات سے بھی بڑا تمہارا گناہ کیوں نہیں ہے؟ دل چھوٹا نہ کرو، انشاءاللہ یہ 3 بول بولو، اللہ تیرے گناہوں کو مٹا دے گا، مٹا دے گا، دھو دے گا۔ 3 بول بولو، یہ 3 بول بولنے کے 3 سیکنڈ لگیں گے۔ کیسے سیکنڈ لگیں گے بھائی؟ بولو کتنے سیکنڈ لگیں گے؟ 3 سیکنڈ لگیں گے۔ میرے بچوں گناہ کر بیٹھے ہو، 3 سیکنڈ لگیں گے، 3 بول بولو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی نیک بندہ، اللہ کا بندہ یہ 3 بول بول لے گا، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے گا۔ اس لیے میرے بچوں انشاءاللہ بولیں گے، یہ 3 بول بولیں گے، 3 سیکنڈ لگیں گے انشاءاللہ۔ بھائی بولیں گے؟ بھائی بولو گے انشاءاللہ؟ بولو گے؟ میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا، بس آپ لوگ ذہن کو حاضر کیجئے گا۔ میں لاسٹ میں بولنے بتانے کی کوشش کروں گا یہ 3 بول کون سی بول ہیں، جس بول کے بولنے کے بعد اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کروا دے گا، اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا دے گا انشاءاللہ۔ میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا، اگر مجھے یاد نہ رہے تو آپ لوگ یاد دلا دینا۔ صرف 3 سیکنڈ لگے گا، 3 منٹ نہیں، 3 سیکنڈ لگے گا یہ 3 بول بولنے میں۔ 3 سیکنڈ بولو گے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ گناہوں کو دھو دے گا۔ میرا اللہ بڑا رحیم ہے، میرا اللہ بڑا کریم ہے۔ یہ مسجد کا جلسہ ہے بھائی، ادھر والے کمیٹی والے کوئی ہیں تو بھائی ادھر والے افراتفری کا عالم ہو رہا، آپ لوگ بیٹھ جائیے بابا، بیٹھ جائیے۔ اے بیٹا اے بوسے جاؤ کھانے، بیٹھ جاؤ۔ الحمدللہ آپ لوگ ذہن کو منتشر کر رہے ہیں بھائی، اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہے، بیٹھ جائے۔ جو رضاکار لوگ بھائی بیٹھو، دل جمی کے ساتھ بیٹھو بھائی، ان کو بھی بیٹھنے کی جگہ دے دیجیے۔ ہاں بوسے جاؤ بابو، وہاں بوسو بوسو۔
مسجد کا جلسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کون اللہ؟ جس کی شان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ کون اللہ؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ میرا رب جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، جو روٹی روزی کھلاتا ہے، جو اللہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کھلاتا ہے، پھر میٹھی نیند سلاتا ہے، اللہ زندگی دیا ہے، پھر کل کو موت ہوگی، اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے کیا لایا ہے؟ انشاءاللہ وہاں کچھ لے کر جائیں گے بھائی، وہاں کچھ لے کر جانا ہے بھائی، لے کر جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا بھائی ایک بات بتائیے، جنت میں محل کون کون بنائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ۔ واہ بھائی واہ، یہ دیکھیے جنت میں محل بنانے والے سارے لوگ ہیں۔ اے اللہ تیرے خزانے میں کسی سے کمی نہیں، اے اللہ تیری جنت تو اتنی وسیع ہے مولا، اے اللہ کی یہ دنیا کیا، یہ ہزاروں گنا دنیا کیوں نہ ہو، تیری جنت پھر بھی وسیع ہوگی مولا، تیری جنت پھر بھی بڑی ہوگی مولا۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم گندے صحیح ہیں لیکن پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ ہم گنہگار صحیح ہیں لیکن پھر بھی تیرے بندے ہیں، لیکن یا اللہ اس امید پر ہے کہ مرنے کے بعد تو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یا اللہ اس امید پر ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخش کر ہمیں جنت کے اندر میں داخل کرے گا۔ اور قربان جاؤ نوجوانوں، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جو میں نے بتایا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، میں نے جو آپ سے کہا کہ جنت میں محل کون کون بنائیں گے، آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ کون عثمان؟ جو داماد مصطفیٰ ہیں، جس کو ذوالنورین کا خطاب ملا، وہ عثمان جو بہت بڑے سخی ہیں، وہ عثمان اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جاؤ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو عثمان کو دیکھ لے، یہ حضرت عثمان غنی راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے۔ انشاءاللہ محل بناؤ گے بھائی؟ انشاءاللہ محل بنائیں گے، بولو نا بھائی۔ یہ دولت یہی رہ جائے گی، یہ زمین یہی رہ جائے گی، یہ پیسہ، یہ ٹاکا، یہ بینک بیلنس، یہ سونا، یہ چاندی سب یہی رہ جائے گا۔ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ چلے جاؤ گے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے نبی کے دیوانوں، کیوں نہ رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے جنت میں اپنا گھر بنا لو۔ اللہ ایک امیر آدمی کے دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی فقیر تھا، سائل تھا، مانگنے والا تھا، تو اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جاؤ سائل کو کچھ دو۔ تو بیوی جب گئی نا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی، فقیر کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئی۔ شوہر باہر نکلا، بھائی کیا ہوا؟ پانی نے چھیٹا مارا، بیوی سے پوچھا کی بلو؟ تو کہنا بے ہوش بلا۔ تو بیوی کہنے لگی یہ جو فقیر ہے نا یہ کوئی اور نہیں، میرا پہلے والا شوہر تھا، بہت امیر تھا، کروڑ پتی تھا، لیکن اس کے دروازے پہ ایک روز ایک فقیر آیا تھا، دھکا مار کر انہوں نے اسے نکال دیا تھا۔ اسی دن سے اس کے سارے کاروبار ختم ہو گئے، پیسہ ختم ہو گیا، روٹی روزی ختم ہو گئی، اور یہاں تک نوبت آئے گئی کہ گھر میں فاقہ پڑنے لگا، مجھے بھی طلاق دے دیا، میں نے آپ سے شادی کی۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ جانتے ہو جس فقیر کو انہوں نے دھکا مارا تھا وہ کوئی اور نہیں، میں ہی تھا، میں ہی تھا، اللہ نے اسے فقیر بنا دیا، مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے نوجوانوں، اس لیے مسلمانوں، اللہ جب دولت دے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دیا ہے، میں نے تمہیں مال دیا ہے، میرے راستے میں خرچ کرو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ تو خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ بولو بھائی، ارے بولو بھائی، خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ کتنے لوگ خرچ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ دیکھتا ہوں، چاہتا ہوں الحمدللہ۔ اس مجمع کے اندر میں ابھی اس کی فضیلت میں آپ کو سناؤں گا۔
دیکھیں اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ۔ یہ جو مسجد ہے نا، یہ اس کی بیٹی ہے، بیت اللہ کی بیٹی ہے یہ مسجد۔ روئے زمین میں جتنی بھی چھوٹی بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، چھوٹی مسجد ہے، یہ سب بیت اللہ کی بیٹی ہے۔ کل قرب قیامت رب اعلان کرے گا، جبریل جا ساری دنیا کی مسجدوں کو اٹھا لیا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئیں گے، اپنے پروں میں ساری مسجد کو اٹھائیں گے، پوری دنیا میں جتنی مسجد ہے، بڑی مسجد ہو چھوٹی مسجد ہو، سب کو اپنے پروں میں اٹھائیں گے، اٹھا کر لے جا کر خانہ کعبہ میں ملا دے گا۔ اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا کر جنت میں ملا دے گا۔ آہا، تو آپ کا پیسہ اگر مسجد میں لگتا ہے تو آپ کا پیسہ جنت جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ ارے بولو نہیں ہو، آپ کی دولت جنت جا رہی ہے؟ دولت جنت میں جائے گی، پیسہ جنت میں جائے گا، مال جنت میں جائے گا، آپ کہاں جائیے گا؟ ارے جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ۔ جب میرا مال جنت میں گیا ہے، میرا پیسہ جنت میں گیا ہے، میری دولت جنت میں گئی ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی جنت کے اندر میں داخل کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عثمان کون ہے؟ حضرت عثمان غنی کون ہے؟ یہ داماد مصطفیٰ ہیں، جس کو ذوالنورین کا خطاب ملا، اور قربان جو بہت بڑے سخی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ سوم بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے۔ انشاءاللہ محل بنائیں گے؟ ارے بولے بھائی محل بنائیں گے انشاءاللہ؟ تیار ہیں انشاءاللہ؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کر دوں گا الحمدللہ۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، جھک کے دیکھا، اٹھایا تو مٹی لگی ہوئی تھی، تو صاف کیا، دیکھل کی کھوپڑی، آدمی کھوپڑی، پڑھا لکھا آدمی تھا، مٹی صاف کیا، اس میں لکھا ہوا تھا، پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کچھ ہوا ہے کچھ باقی ہے۔ یہ آدمی سوچنے لگا کہ یا اللہ، اس کو مرے ہوئے نہ جانے کتنے سال ہو گئے، اس کا جسم مٹی میں مل گیا، اب اس کا باقی کیا ہے؟ چیک کرنا ہوگا باقی کیا ہے۔ رومال میں لپیٹا، گھر لے کے گیا، الماری کھولا، الماری میں رکھ دیا، صبح شام 2 ٹائم الماری کھولتا تھا، دیکھتا تھا ابھی تک کچھ ہوا کہ نہیں ہوا، نہیں ہوا، بند کر دو۔ بیوی کو شک ہو گیا کہ الماری میں رکھ ہلکے اس کی، اتنی مرتبہ الماری کھولی تھی، چپکے سے دیکھے جی کچھ اپنے تالا ماری کی چابی پاکٹ میں رکھی، چیک کرے لگتی کی رکھا۔ کھانا کھا کے یہ سویا، بیوی چابی نکال کے رکھ لی، سو کے اٹھا، کرتا پہنا، کجری ہاتھ چلا گیا۔ بیوی سوچی بڑا اچھا موقع ہے، ذرا دیکھے تو صحیح الماری میں رکھا کیا ہے۔ الماری کھولی، دیکھا رومال میں کچھ لپٹا ہے، رومال جب کھولی دیکھتی ہے کھوپڑی، تبھی بولی او یہ جادو سیکھی، یہ ہمارا بھگا بھائی جادو سیکھی، لیکن جادو میں ختم کر دی۔ وہ کھوپڑی لی، ایک اکھلی میں ڈالی، دے سماٹ دے سماٹ دے سماٹ، اتنی چوٹ ماری کہ وہ کھوپڑی کا بھوسا بنا دیا، تالاب میں پھینک دیا۔ شام کو یہ بیچارے گھر بازار سے لوٹے تو چابی کھوج رہے، چابی نہیں ملی، بیوی بولیاں چابی گری گراؤن للا، چابی پکڑا، الماری کھولا، نہ رومال ہے نہ کھوپڑی ہے، بڑا پریشان ہو گیا۔ پیچھے سے بیوی بولی جی کی چھاپی جا کھوپڑی آتے جادو سیکھے جائیں گے؟ بولے نہیں اللہ کی بندی، ہم جادو نہیں سیکھ رہے تھے، اس کھوپڑی کا کیا ہوا؟ کھوپڑی کیا ہوا؟ وہ تو بیوی بولی کو کرو تو وہ گوت کر لی سے باہر جانتی ہے۔ اس کی وہ حالت کیے ہیں کہ وہی جانے گا، تو شوہر بولا کہ یہی تو ہم کو جاننا ہے، اس کی کیا حالت کیے تو؟ بیوی بولی کہ کر لے کہ اکھری بتا کر دے سماٹ بھوسا بنا کر تالا بم پھینکی دلی، اوپر شوہر بولی بس سمجھی گلان یہاں کو روپن کی جی۔ اچھا ہم زیادہ دیر پریشان نہیں کریں گے، ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر میں گفتگو ختم کر دیں، آدھے گھنٹے کے اندر میں 2 گھنٹہ
وہاں تک پیچھو ہاتھ اٹھائی 5 گھنٹہ. بھائی جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائے. اے بابو وہ سے جاؤ بیٹھ جاؤ الحمدللہ بڑا مجمع اچھا لگے گا بیٹھ جاؤ. ناریل والا بچہ تم بھی ناریل لے کر کے بیٹھ جاؤ. پہلے تقریر سن لو پھر ناریل بیچتے رہنا. مسجد کا جلسہ ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہ نے جو تقریر کری, اس تقریر کے بعد مزید اور کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. عمل ضروری ہے. پوری رات تقریر سنیے, عمل ہے ہی نہیں. پوری رات جلسہ سنیے, اگر عمل کی نیت نہ ہو تو پوری رات کا جلسہ سننا بیکار ہو جائے گا. بس یوں کہیے کہ تقریر سنائیے مت, تقریر کھلا کے الٹا بھی دیجیے, اور عمل کی نیت نہیں ہے تو پھر بیکار ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے. ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ الحمدللہ. واہ 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 واہ, الحمدللہ ثم الحمدللہ. قربان جاؤ. دیکھیے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا, وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے, وہ اللہ جو ہمیں سلاتا ہے, وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے, وہ اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. پھر اللہ ایک دن موت دے گا, پھر اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا, پھر میرا رب پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے, میرے لیے کیا لایا ہے. اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا میرے لیے کیا لایا ہے. کی کہ وہ موبائل آن لائن سے تو لی. اللہ پوچھے گا. یہ بچے سمجھ گئے, تیر نہیں سمجھلا, بچہ تیاں سمجھی گئی. یہ جتنے بھی ہماری بیٹیاں آئی ہیں, بچیاں آئی ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں آئی, الحمدللہ چھوٹا چھوٹا بچہ آیا ہوا ہے. اللہ ان بچوں کو, ان بچیوں کو حافظہ عالمہ بنا دے. آمین بولا الحمدللہ. ان بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنا دے. اللہ آپ کے بھی آنے کو, بیٹھنے کو, سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما دے. مسجد کی تعمیر ہونی ہے الحمدللہ. اور میں جانتا ہوں یہ کجری کی سرزمین ہے, یہ فرسا ڈانگی کی سرزمین ہے, جہاں سخی لوگ رہتے ہیں. اب یقین نہیں کریں گے, رات کا پروگرام دل خیر آبادی بھی تھا. 72 لاکھ روپے چندہ ہوا. مسجد کا جلسہ تھا. 72 لاکھ روپے. 2.5 کلو چاندی. سونا تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ 250 گرام سے زیادہ ہو. اس کی ویڈیو ہے الحمدللہ, لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا تھا. کیا لوگوں نے چندہ دیا بھائی. میں 50,000 سے شروع کیا, دینے والوں نے 5 لاکھ روپے دیا. اللہ الصمد. چیک لے کر بیٹھا تھا اسٹیج پہ, چیک کاٹ کر کے دے رہا تھا. 5 2 لاکھ 2.5 لاکھ.